اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی ابتدا اس کے مبارک نام اللہ سے ہوتی ہے۔ اس کا فرمان ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ نام ہے جس میں اس کے سب ناموں کے معنی شامل ہیں۔ یہ وہ عظیم نام ہے جس کے معنی میں اس کی تمام صفات آ جاتی ہیں۔ یہ نام قرآن مجید میں 2724 مرتبہ آیا ہے، اور اہل علم کی ایک جماعت نے اس اسم کو اسم اعظم بتایا ہے، یعنی وہ نام الذی اذا دعی بہ اجاب، جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ آتا، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو پوری کائنات کا معبود ہے۔ تمام مخلوقات محبت اور تعظیم سے اسی کی عبادت کرتی ہیں، اور سب اپنی ضروریات اور پریشانیوں میں اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو غموں کو دور کرنے والا ہے، جو مصیبتوں کو رفع کرنے والا ہے، جو مجبوروں اور حاجت مندوں کی مدد کرنے والا ہے۔ کوئی مغلوب ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو نہ آئے۔ کوئی مجبور ایسا نہیں ہے کہ وہ مجبوری میں اللہ تعالیٰ کو پکارے اور وہ اس کی مجبوری کو دور نہ کر دے۔ یہی وہ نام ہے جس سے ہر طرح کا کرب اور ہر غم دور ہوتا ہے، ہر طرح کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ یہی نام ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کو کوئی اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اور کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہگار ہو اور اپنی خطاؤں سے اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہے، توبہ کرنا چاہے اور وہ اسے معاف نہ کر دے۔ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے ساری برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہی تو ہے جو ساری برائیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے نیکیوں کی توفیق طلب کرے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ پھر وہ محروم رہ جائے۔ اس کائنات میں یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دل کے پورے یقین کے ساتھ پکارے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب نہ آئے، کیونکہ یہ وہ نام ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جواب برسوں یا صدیوں کے بعد آئے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، یا اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دینا جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، جو انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اور صدیوں کے بعد یہ دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری ہو گئی۔ وہ ہے
جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے وہ کبھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جس وقت وہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے۔ آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں برکتیں عطا فرمائیں؟ کیا بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے؟ کھلی آنکھوں سے سب لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، کبھی بارش میں، سیلاب میں بھی اس گھر کا طواف نہیں رکا۔ اس گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سجدہ کرنے والے، طواف اور اعتکاف کرنے والے موجود نہ ہوں۔ اتنی برکتیں ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اس گھر میں پہنچتے ہیں۔ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، جب کبھی کوئی پورے یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے نا، جب نکلے تھے اپنے دیش سے، اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے تھے، انہوں نے کہا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا، وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ یوم الدین کو میری خطائیں معاف کر دے گا۔ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس سے امید باندھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوا، اس سے امید باندھنے والا کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوا، کبھی اس کائنات میں تنہا نہیں رہا۔ ہاں، اس سے امید باندھنے والے کو اللہ تعالیٰ معزز کر دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ قوت، طاقت اور عزت تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے فرمایا ان القوت للہ جمیعا، یقیناً ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یقیناً ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور امید رکھنے والے کے لیے امید کا صرف ایک ذریعہ ہے، سارے اسباب کٹ جائیں تب بھی اس سے رشتہ نہیں کٹتا۔ جو لوگ کسی مومن کو تنہا کرنا چاہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ سارے ذرائع ختم ہو جائیں، تعلقات کٹ جائیں، انسان ساتھ چھوڑ جائیں، کیا مومن کو بھی کوئی کاٹ سکتا ہے؟ کیا مومن کی بھی قوت ختم ہو سکتی ہے؟ مومن تو اپنے رب پر امید رکھتا ہے، اس کا اللہ موجود ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں رہنے دیتا، وہ کبھی اسے محروم نہیں رہنے دیتا۔ اس ایک اللہ کا خوف ہو تو انسان کے لیے سارے خوف ہیچ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسی ایک اللہ کے ساتھ ناطہ جوڑنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے کہ مومن کہیں بھی چلا جائے وہ تنہا نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر، اللہ تعالیٰ سے امید باندھ کر اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دامن اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ جس کا ایک اللہ پر اعتماد ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ایک اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ پر توکل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جب کبھی کوئی ایک اللہ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دامن بھر دیتا ہے، وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دامن پہ لگے ہوئے سیاہ دھبے مٹا دیتا ہے اور اس کا سیاہ دامن سفید کر دیتا ہے۔ جو شخص اس کی طرف لپکتا ہے وہ زمانے بھر میں سب سے منفرد اور معزز ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، وہ جہانوں کا بادشاہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، سارا اختیار اسی کا ہے، وہ مختار کل ہے، اس کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور انہیں اس کا کوئی اختیار نہیں۔
اور سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ اور اس سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ معزز ہو جائے کہ عزت اور ذلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کہہ دیں اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا، اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا برحق ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی خصوصیات میں سے ہے کہ عام اذکار اسی کی طرف نسبت دیے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ۔ اسی کے نام سے ہم اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں، اسی کی حمد بیان کرتے ہیں جب کام اختتام کو پہنچتے ہیں، اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، اور انا للہ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کا تقاضا ہے کہ اس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے، اور پوری دنیا سے بڑھ کر، کیونکہ وہی ایک تو ہمارا معبود ہے، وہ جس نے ہمیں ہر نعمت عطا کی ہے، وہ جس کے لیے سارے اچھے نام ہے، وہ جس کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی، وہ جس کے لیے ساری تعریف ہے۔ ہاں، اس کا حق ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اور اس سے بھی محبت کریں جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ ہاں، وہ حق رکھتا ہے کہ جس سے وہ بغض رکھتا ہے اس سے ہم بھی بغض رکھیں، یہ کہ اسی کے لیے دوستی کریں اور اسی کے لیے دشمنی رکھیں۔ ایمان کا مزہ تو وہی چکھتا ہے جس کی ساری محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جو اسی کے لیے محبت کرے اور اسی کے لیے بغض رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس پر توکل کیا جائے، اس سے خوف کھایا جائے، اس سے امید باندھی جائے، صرف اسی ایک کی اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے، اسی کے لیے نماز پڑھی جائے، اسی کے لیے روزہ رکھا جائے، اسی کے لیے قربانیاں کی جائیں، اسی کے لیے زندگی گزاریں، اسی کے لیے جان دے دیں۔ ہاں، ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، اسی کا حکم ماننا ہے، اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا حق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اسی سے دعائیں کرنی ہے، اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، اور اللہ رب العزت کی عزت کے لیے جینا ہے، اور عزت اسی سے مانگنی ہے، صرف اسی سے دعائیں کرنی ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ اس کے سوا کوئی کام نہیں کر سکتا، صرف اسی کے لیے نظر ماننی ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے نام اللہ کے ساتھ پکارتا ہے تو کوئی خوف ایسا نہیں جو زائل نہ ہو جائے، کوئی مصیبت ایسی نہیں جس کو وہ دور نہ کر دے، کوئی غم ایسا نہیں ہے جس کو وہ دور نہ کر دے، کوئی تنگی ایسی نہیں ہے جس کو وہ وسعت سے نہ بدل دے۔ اس عظمت والی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی ضعیف
اور کمزور ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ قوت عطا نہ کر دے، کوئی ذلیل ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ عزت طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا نہ کرے، اور کوئی فقیر ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا لے اور اللہ تعالیٰ اسے غنی نہ کر دے۔ ایک اللہ سے محبت کر لیں، اسی پر توکل کر لیں، اسی سے امید باندھ لیں، اسی سے مدد طلب کریں، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی ذات کا سچا فہم، سچا شعور اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔